السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، اور اس کے ساتھ میں آپ کو واقعہ بھی بتاتا ہوں۔ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا پریکٹیکلی آپ دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں رمضان کا مقصد ہے تقوی۔ تقوی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ڈر سے، کسی نیکی کو کرنا اور گناہ سے بچنا۔ یعنی اللہ کا ڈر ہے، میں یہ نیکی کرتا ہوں، میں قیام کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے ڈر سے، اور میں گناہ نہیں کرتا اس لیے کہ مجھے اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ چیز کو اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا ایک واقعہ بڑا مزے کا ملتا ہے مدینہ میں، اور اس واقعے سے آپ کو تقوی کی سمجھ آ جائے گی، رمضان کے مقصد کی سمجھ آ جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک طرف نکلتے ہیں، مدینے کی ایک طرف نکلتے ہیں باہر پہاڑوں کی طرف، اور وہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر کھانے کا ٹائم ہو جاتا ہے، کھانے کا بھی بندوبست کیا ہوا تھا۔ تو دسترخوان لگا رہے ہوتے ہیں تو ادھر سے نا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اس کو دعوت دیتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، ہمارے مہمان بن جاؤ یا شریک ہو جاؤ کھانے میں، ایسے اچھا نہیں لگتا ہم کھانا کھا رہے تم وہاں کھڑے ہو۔ اس نے جواب دیا جی میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر حیران کہ اتنی گرمی ہے اور یہ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں تو نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہتا جی میں آنے والے دنوں کی تیاری کر رہا ہوں، یعنی رمضان کی تیاری کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا، اب سوچا کہ اس کا میں مزید امتحان لوں۔ اس کو کہا یار ایسے کرو، ہمیں نا ایک بکری دے دو، ہم اس کو ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ایسے کرتے ہیں کہ ایک بکری تم ہمیں دے دو، اور اس کے بدلے میں جو ہے وہ ہم تجھے نقد بھی دیں گے پیسے یا جو بھی مال ہے، اور تمہیں گوشت بھی دیں گے افطاری کے لیے۔ اب اس بندے نے آگے سے مختصر سا جواب دیا بڑا پیارا۔ اس نے کہا جی بکریاں میری نہیں ہیں، میں مالک نہیں ہوں، میں نہیں یہ کر سکتا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یار تو مالک نہیں ہے تو کر تو سکتا ہے، ویسے اس وقت تو مطلب تیری ملکیت میں ہی ہے نا چیزیں، تو مالک کو کہہ دینا کہ بھائی ایک گم ہوگی، اتنے بڑے ریوڑ میں کوئی ایک آدھ بھیڑیے کا لے جانا بکری کو یا کوئی گم ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو کہہ دینا۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس کو آزما رہے تھے کہ میں دیکھوں اس کا تقوی کا لیول کیا ہے یا کیا معاملہ ہے۔ اب یہ بات اس نے کی تو جب عبداللہ بن عمر نے یہ بات کی کہ بھائی آفر دی اس کو اچھے والی کہ تمہیں گوشت بھی دیں گے پیسے بھی دیں گے، تو بس بہانہ لگا دینا، یہ بات کہی تو اس نے نا ایک جملہ کہا، اور جملہ کہتے ہوئے چل پڑا اور کہنے لگا اگر میں ایسا کروں تو این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اب اس چرواہے کے یہ الفاظ آپ غور کریں کہ رمضان میں جو ہماری پریکٹس کروائی جا رہی ہے اس کے ساتھ کتنا میچ کرتے ہیں۔ روزہ ہم تنہائی میں ہوں کہیں بھی ہوں، ہم پانی نہیں پیتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کھانا نہیں کھاتے کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے جب وہ چرواہا چلا گیا، حضرت عبداللہ بن عمر بڑے خوش ہوئے اس کے تقویٰ سے کہ یار ایک بندہ اس کو میں اتنی آفر دے رہا ہوں بڑی، اور وہ کہہ رہا ہے اللہ کہاں ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے نا، میں اس لیے نہیں کر رہا، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ رمضان بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ پھر اس کے تقویٰ کو دیکھ کے عبداللہ بن عمر نے پھر اس کے مالک کے پاس گئے، اس کو خریدا، اس کی بکریوں کو خریدا، اس جو وہ تھا غلام اس کو بھی آزاد کر دیا، اور اس کی بکریاں اس کو تحفے میں دے دی۔ یہ تقوی اختیار کرنے والوں کا انعام ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مقصد ہی تقوی ہے تاکہ ہم انعامی یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو تقوی اختیار کریں، کامیاب ہو جائیں۔